مسیح یسوع کے زندہ ابدی جلالی بابرکت اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور جیسا کہ آج کل ہمارا بیلنس ورسز کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور وہ اسٹڈی کرنے والا ٹاپک ہی جو ہے وہ اسٹڈی کے بارے میں ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی دی بائبل۔ تو جو کہ ایک لفظ استعمال ہوا کرتا ہے اس کے لیے، اسے کہتے ہیں، یہ ایرمک زبان کا الفاظ ہے، ہاوروتا۔ اگر ہم اسے اسپیلنگ کریں گے تو یہ ہے HAVRUTA، ہاوروتا، اور جس کے مطلب ہے فرینڈشپ یا کمپینین شپ یا پارٹنرشپ۔ اور یہ تورا کی اسٹڈی کا جو ہے ایک پیٹرن تھا اور ہے بھی آج تک، اور خاص طور پہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ یہ مسیح خداوند جب اپنی زمینی زندگی میں تھے، مسیح یسوع، تو اس وقت یہی پیٹرن جاری تھا، جس میں یہ پریفرڈ وے آف اسٹڈی آف تورا کہلایا جاتا تھا مسیح یسوع کی زمینی زندگی میں۔ اور اس میں جو باتیں شامل تھی اس میں کہ ہم نے انڈرسٹینڈ تورا کو کیسے کرنا ہے، جو فرسٹ 5 بکس ہیں، اور ہول تناخ کو کیسے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور انٹرپریٹیٹ کرنا ہے، تفسیر کرنی ہے، یعنی تناخ میں تمام جو ہے نبیوں کی کتابیں، زبور، رائٹنگز سب شامل ہیں۔ اور پھر جو اورل ٹریڈیشن یا تالمود یا اورل تورا ہے، اس کو کیسے جو ربی کی جو ہے انہوں نے اس میں انٹرپریٹیشنز کی ہیں، اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں۔ تو یہ طریقہ کار استعمال ہوتا تھا، اور اس میں کیا ہوتا تھا، اور جو آج تک بھی جو جوئش اسکولز ہیں اس میں یہی اسٹڈی کا وے ہے تورا کی اسٹڈی کا۔ اس میں جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ میوچول رسپیکٹ اور سپورٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم ایک گروپ کی صورت میں اور 2 لوگوں کی صورت میں بھی کہ 2 لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی امپورٹنٹ بات کیا سمجھی جاتی تھی کہ ان دونوں کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، جو ان کے دماغ کا لیول ہے کہ وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان کا ذہن کسی بات کو، وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے، ایک کا تھوڑا سپیریئر لیول ہونا چاہیے، یا دونوں کا ایک جیسا کیمسٹری لیول جو انڈرسٹینڈنگ کا ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ بات اس میں جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ اور اس میں کیا کرنا ہوتا تھا کہ جب ایک دونوں پارٹنر میں سے ایک اسٹڈی کر رہا ہے، بائبل ریڈ کر رہا ہے، تو دوسرے کو پہلے خاموشی سے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد انالائز کرنا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے، اور اس طرح جو ہے سپورٹ سے اور فرینڈشپ کے ماحول میں جو ہے یہ اسٹڈی کی جاتی تھی۔ اور تالمود بھی یہ کہتی ہے کہ بغیر جو یہ پاسبل نہیں ہے تورا کی اس طرح سے اسٹڈی، جب تک کہ جو ہے رسپیکٹ نہ ہو، ایک دوسرے کی سپورٹ نہ ہو، اور فرینڈلی ایٹماسفیئر نہ ہو۔ اور پھر جو ہے ہم اس میں جو 4 مین پوائنٹ ہیں، پہلی تو بات یہ کہ اگر ہم یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ربی اور فیریسیز ہیں ان کا نکالا ہوا ہے بائبل اسٹڈی کرنے کا، اور یہ ایک بائبل اسٹڈی کرنے کا ایک تو اس طریقے سے کلام مقدس ہمیں سمجھ میں بہتر طریقے سے آتا ہے جب اس کے 4 اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں، اور ایک تو ظاہر سی بات ہے خداوند کا پاک روح ہمیں جو ہے خود سمجھاتا ہے، تو ہمیں خداوند کے کلام کو سمجھنے کے مختلف جو ہماری زندگی میں ایکسپیرینس ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹاپک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اچانک سے ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کو ریسرچ کریں، اس کی سرچ کریں تھوڑی سی نیٹ پر، تو ہمارے سامنے خود بخود وہ ٹاپک آ جاتا ہے۔ یا کبھی ہم کسی ٹاپک کے بارے میں، مضمون کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم چرچ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پاسٹر صاحب سیم وہی ٹاپک جو ہمارے دل کے سوال ہوتے ہیں وہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس والی بات کو کہتے ہیں کہ پاک روح کی تحریک۔ ہم جب کلام مقدس پڑھنے لگتے ہیں تو خود بخود ہی جو ہے ہمیں اس کی اچھے سے میننگ کہیں نہ کہیں سے ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، تو یہ پاک روح کی تحریک ہے۔ اور جو کیا کہتے ہیں، انسانوں نے، جو ربیوں نے، جو ہمارے لیڈرز ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے، جو بزرگوں نے نکالی ہے، وہ 4 اسٹیپس پہ ہے۔ ایون کہ جب ہم اس کے تھرو بھی جب ہم کلام کو پڑھیں گے تو تب بھی ہمیں جو ہے جو خدا کے کلام کی سچائی ہوگی اس میں جو ہے خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ تو
اس میں 4 جو لفظ ہیں وہ ہیں، اس کو جو ایک ملا کر ورڈ بولیں گے وہ ہے پردیس۔ اس میں جو پی ہے، پی جو ہے وہ جو ظاہر کر رہا ہے فساد کو، لفظ فساد، یعنی اس کے میننگ سمپل۔ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں کلام مقدس میں تو اس کا لٹرل میننگ یا سمپل میننگ یا اسٹریٹ فارورڈ میننگ ایز اٹ از جیسا لکھا ہے اس کو فساد کہتے ہیں، جس کے میننگ سمپل ہے۔ پھر جو آر ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ریمز کو، جس کا مطلب ہے ہنٹ۔ ہمیں کلام مقدس میں کوئی ہنٹ مل رہی ہے، کوئی سمبل مل رہا ہے پڑھتے ہوئے تو وہ دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے۔ اور نمبر 3 اسٹیپس ہے دریش مطلب کانسیپٹ کیا ہے اس کا، کوئی اس میں میٹافوریکل بات تو نہیں کی گئی، کوئی تشبیہ تو نہیں دی گئی کسی بات سے، کوئی انکوائری جب ہم کر رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں کسی بات کا کانسیپٹ کیا ہے پیچھے۔ اس کے بعد جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ ہے سارڈ میننگ ہڈن، کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ہڈن میننگ تو نہیں چھپی ہوئی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کے 2 ایگزامپلس دوں گی کلام مقدس سے۔ ایک تو ہم جو اعمال کی کتاب سب لوگ پڑھ چکے ہیں، 10 باب میں 9 سے 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ویژن دکھایا پطرس رسول کو، اور ایک چادر جو ہے آسمان سے اس کو نظر آئی جس پہ ہر قسم کے جو ان کلین فوڈ اور جانور تھے، ریپٹائلز وغیرہ یہ تھے، اور اس کو کہا گیا ویژن میں کہ تو اسے کھا۔ 3 بار یہ ویژن اسے نظر آیا اور اس نے کہا کہ خداوند میں کیسے ان کلین چیز کھا سکتا ہوں۔ تو ہمیں اگر ہم پہلی اس میں اس کو نظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایز اٹ از مطلب نظر آتا ہے سمپلی میننگ کہ بھئی ہم نے یہ جو پطرس کو کہا گیا ہے خداوند کی طرف سے، اس کا میننگ ہے کہ آپ ان کلین چیزوں کو کھا لیں جو کہ یہودیوں میں کوشر نہیں ہے، پاک نہیں ہے، خداوند کی لسٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تو پہلی میننگ یہ نظر آتی۔ پھر اس کی جو آگے ہم آیات پڑھتے ہیں اور پورا واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح کرنیلیس کو بھی خدا کا فرشتہ نظر آیا، اور کرنیلیس کے گھر جانے کے لیے خداوند نے پطرس کو کہا۔ کرنیلیس جو کہ رومی لیڈر تھا۔ تو یہاں پر اس کے میننگز جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ غیر قوموں میں بھی جو ہے خداوند کے کلام کا پرچار کریں۔ تو یہ سمپل ہمیں جو ہے اس میں ہنٹ نظر آ گئی، اور جو سمپلی نظر آیا کہ چادر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو اگر ہم پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 29 باب اس کی 12 سے 40 آیت، وہاں پر تمام جو قربانیاں، نظر کی قربانی، سوختنی قربانی، خطا کی قربانی، ان سب کے بارے میں ذکر ہے کہ کیا کیا لے کے جانا ہے، کتنے برے کتنے بچھڑے، اور کتنا جو تپاون ہے نظر کے لیے دینا ہے۔ اب جو یہ لفظ تپاون ہے، اس سے جو مجھے انڈرسٹینڈنگ آتی تھی کہ وہ اسی طریقے سے تمام قربانی کی چیزوں کو ملا کر اور اس کے ساتھ جو گیہوں وغیرہ اور جو سب کچھ ہے یہ ساری چیزوں کو ملا کر، لیکن جب ہم اس کی انگلش میننگ دیکھیں تو وہاں پر ڈرنک آفرنگ لکھی ہوئی ہے۔ اب ہمیں ڈرنک آفرنگ ہر جگہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں سیم چیپٹر، تو ڈرنک آفرنگ بھی ساتھ ساتھ ہے بچڑوں اور بروں اور سب چیزوں کے ساتھ، تو ہمیں ڈرنک آفرنگ کا اتنا واضح میننگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی ڈرنک آفرنگ ہے۔ لیکن جب ہم عبرانی زبان میں ہم جب بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو آیت نمبر 19 کہ جہاں پر ڈرنک کا لفظ ہے کہ ڈرنک آفرنگ ہے، وہاں پر ایک لفظ اس کے اینڈ میں ہے میم، جو کہ عبرانی زبان کا لفظ میم ہے، وہاں سیم ڈرنک کے اینڈ میں میم ہے۔ پھر ہم 31 آیت میں دیکھتے ہیں وہاں سیم ڈرنک کے ورڈ میں اینڈ ہے یدھ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کی 33 آیت میں دیکھتے ہیں تو سیم ڈرنک کے ورڈ کے اینڈ میں ہے میم، تو یہ تینوں کو ہم ملائیں گے تو لفظ بن گیا مائم، تو اور مائم کا مطلب ہوتا ہے پانی، واٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہڈن میننگ سمجھ میں آئی وہ ہے کہ واٹر کی پورنگ، اس سرمنی میں واٹر کی آفرنگ بھی جاری تھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہڈن میننگ اس طریقے سے اگر ہم خداوند کے کلام کو گہرے طور پر پڑھیں میچیور انڈرسٹینڈنگ سے پردیس کے مطابق، یعنی کہ اس کی سمپل میننگ، اس کی ہنٹ، اس کا کانسیپٹ، کوئی میٹافوریکل اور ہڈن میننگ، جب ہم اس طریقے پر چلیں گے تو ہمیں خداوند کے کلام کی بہت سے بھید جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ضرور ہے کہ ہم سب اس طریقہ کار سے کلام مقدس کی اسٹڈی سٹارٹ کریں، اور شروع میں ایسا لگے گا کہ مشکل ہے، لیکن بالکل مشکل نہیں، خدا کا پاک روح ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ خداوند آپ سب کو آج کلام کے وسیلے سے برکت دیں، آمین۔